اب میں تقریر کے لیے حضرت مولانا حسن نوری گوڈوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائے۔ 10 منٹ میں تقریر نہیں ہوتی، تقریر کرنے والا ہو تو 10 منٹ کم بھی نہیں ہوتا۔ جناب مولانا حسن نوری گوڈوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منبر رسول پر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب اور حضور حضرت علامہ مفتی نعیم صاحب اور دیگر علماء کرام جلوہ گر ہیں۔ چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں تاکہ میں آپ کو یہ احساس دلاؤں کہ فرزندان اشرفیہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کچھ کیا ہے انہوں نے۔ آج فتنے پنپ رہے ہیں، داخلی اور خارجی فتنے اہل سنت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ ماضی میں بھی فرزندان اشرفیہ نے مختلف محاذ کو سنبھالا تھا، تحریر و تقریر و تدریس کے ذریعے سے فتنے کا سدباب کیا تھا۔ خود حضور حافظ ملت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ دن میں آپ بچوں کو پڑھاتے تھے، طلبہ کو درس حدیث دیتے تھے اور رات میں مناظرہ بھی کرتے تھے۔ آپ بہترین مصنف بھی ہیں اور بہترین مدرس بھی ہیں۔ آج بھی جب معمولات اہل سنت ہو یا عقائد اہل سنت، جب شب خون مارا جاتا ہے تو لوگوں کی نظر فرزندان اشرفیہ کی طرف ہوتی ہے کہ کاش کوئی جواب آ جائے۔ آخر اہل سنت بے سہارا تو نہیں ہیں، اہل سنت کے عقائد و معمولات بے دلیل نہیں ہیں، سب کے دلیلیں موجود ہیں بحمدہ تعالی۔ مگر آپ دیکھیں کہ آج چھوٹے چھوٹے فتنے بھی اہل سنت کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خارجیت پنپ رہی ہے، ناصبیت جنم لے رہی ہے، تو وہیں رافضیت پوری آب و تاب کے ساتھ اہل سنت کو نگل لینا چاہتی ہے۔ اہل سنت کے عقائد و معمولات پر زبردست طریقے سے ضربے لگا رہی ہے۔ رافضیت باقاعدہ اہل سنت کے دلوں سے صحابہ کی عظمتوں کو نکالنے کے لیے شب روز کام کر رہی ہے۔ رافضیت اہل سنت کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالنے کے لیے شبہات کو جنم دے رہی ہے۔ رافضیت اہل سنت کے لیے کتنا خطرناک ہے، اس کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہیں بس ایک بات سے لگا لیں کہ آپ تک، ہم تک اسلام پہنچا کیسے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر کے آئے، جناب محمد الرسول اللہ نے وہ اس عظیم امانت کو کہاں منتقل کیا، کسے دیا؟ جواب ہوگا صحابہ کرام کو دیا۔ صحابہ کرام نے کسے دیا؟ جواب ہوگا تابعین کو دیا۔ تابعین نے اس امانت کو کسے منتقل کیا؟ تبع تابعین کو دیا۔ سلسلہ وار یہ امانت ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ اس سلسلہ وار قیامت تک یہ امانت منتقل ہوتی رہے گی۔ اگر اوپر سے آپ دیکھنا چاہیں کہ اللہ نے جو امانت محمد الرسول اللہ کو دی تھی وہ کس طرح سے ہم تک پہنچی، اور جب نیچے سے آپ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے پاس دین کیسے پہنچا، ہمارے اساتذہ کے ذریعے سے، ان کے پاس کیسے پہنچا، ان کے اساتذہ کے ذریعے سے اوپر پہنچ جائیں، تو ایک عظیم ترین کڑی ہے جسے صحابہ کہا جاتا ہے۔ بد مذہب بالخصوص رافضی یہ چاہتا ہے کہ اہل سنت کی اس عظیم ستون کو مسمار کر دیا جائے، اسے گرا دیا جائے، اور جب
معاذ اللہ دین پہنچانے والے صحابہ مشکوک ہو جائیں گے، ان کی زندگی مشکوک ہو جائے گی، ان کی تاریخ مشکوک ہو جائے گی، ان کی سیرت مشکوک ہو جائے گی، تو ان کا منتقل کیا ہوا نظام بھی مشکوک ہو جائے گا، قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث مشکوک ہو جائے گی، رسول اللہ کی شریعت مشکوک ہو جائے گی۔ یعنی دین متین کو باطل کرنے کے لیے رسول اللہ کے صحابہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا کی وہ حدیث آپ یاد کریں جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب بد مذہبیاں پھیلیں یا میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو عالم پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کر دے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جب کھلے عام صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کاتبان وحی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، رسول اللہ کے ازواج مطہرات کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کو معاذ اللہ مرتد کہا جا رہا ہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب اسلام منتقل کرنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، قرآن ہو یا حدیث، رسول اللہ کی سیرت ہو یا معجزہ، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے ہی آپ تک پہنچا ہے۔ اگر وہ قابل اعتبار نہ رہے تو ان کی پہنچائی ہوئی باتیں ساری کی ساری مشکوک ہو کر کے رہ جائیں گی۔ لہٰذا او فرزندان اشرفیہ، او طالبان اشرفیہ، او عظیم اساتذہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ عظیم ذمہ داری کو سنبھالیے۔ ہمارے اکابر نے ماضی میں ایسا ہی کیا تھا۔ تحفہ اثنا شریعہ کا زمانہ دیکھیے، علامہ حیدر علی فیض آبادی کی کتابیں دیکھیے، علامہ رشید الدین خان دہلوی کی کتابیں دیکھیے، ہمارے اکابر بدایونی علماء کی کتابیں دیکھیے، خود امام اہل سنت کی کتابیں دیکھیے۔ دور نہ جائیے، جب مارہرہ مطہرہ کا نام لے کر کے مسئلہ افضلیت پہ حملہ کیا گیا تھا تو اس عظیم مرد مجاہد جس کو سرکار نوری میاں کہا جاتا ہے، ایک نہیں چار کتابیں لکھی تھیں اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ مارہرہ مطہرہ کا وہی عقیدہ ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ آج دوبارہ آپ کے عقیدے پہ شب خون کیا مارا جا رہا ہے، آپ کے عقیدے کو مشکوک کیا جا رہا ہے، آپ کے دلوں سے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو نکالنے کی ناپاک صحیح کی جا رہی ہے۔ اٹھیں، کوشش کریں، ہاتھ پیر ماریں، کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ہمارے اکابر پر اللہ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا، ہر محاذ پہ کتابیں لکھی ہیں، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے، ہر شبہات کا ازالہ ہمارے پاس ہے۔ اگر کوئی بد مذہب بالخصوص صحابہ کی ذات کو نشانہ بنانے والا کھڑا ہو اور کسی بھی صحابی کی ذات کو نشانہ بنائے، الحمدللہ ہمارے اکابر نے سب کا جواب دیا ہے۔ میں بالخصوص ازہر ہند میں پہلی بار حاضر آیا اور میں حضور استاذ العلماء حضرت علامہ بدر عالم مصباحی صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ یہ موقع مجھے نصیب ہوا کہ میں آپ سب کے سامنے یہ عرض گزار ہوں کہ بالخصوص اس محاذ کو سنبھالیے، یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ کی صحابہ کی عزتیں اگر محفوظ نہ رہیں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر صحابہ کا احترام نہ ہوا تو کسی پیر فقیر کا احترام نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ کی عزتیں نکال دی گئیں تو کسی کی عزت باقی نہیں بچے گی، سب کو اچھالا جائے گا، سب کو نشانہ بنایا جائے گا۔ وہ جن کی عظمتیں قرآن میں ہیں، وہ جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے جن کی شان بیان کی، وہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ جن کے باقاعدہ جن کے متعلق بشارتیں نازل ہوئیں، وہ جن کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، اگر وہ ایمان والے نہ رہے تو باقی کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ لہٰذا آج یہ فتنہ عالمگیر فتنہ بن رہا ہے، لباس سنیت میں یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس فتنے کو پھیلانے کے لیے مختلف مقائد کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تحفہ اثنا عشریہ میں باب مقائد کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بالخصوص ہمارے علماء، تاکہ وہ جان لیں کل تک صلاح الدین کے زمانے میں مالکی بن کے کام کر رہے تھے، شافعی بن کے کام کر رہے تھے، ہمارے زمانے میں پیر بن کے کام کر رہے ہیں، خانقاہی بن کے کام کر رہے ہیں۔ اٹھو، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اٹھو، حضور حافظ ملت کے عظیم پیغام کو لے کر کے اٹھو۔ میں یہی عرض کروں گا کہ خدائے قدیر و جبار ہمیں آپ کو سب کو صحابہ کی عظمتوں پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جان لیں، ناموس صحابہ کی حفاظت ناموس رسالت ہی کی حفاظت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔